مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی مذاکرے کے شروع میں ہم تاثرات بھی دکھاتے ہیں، لیکن آج جو ہم تاثرات دکھانے لگے ہیں آپ کو، یہ محفل مدینہ کے تاثرات ہیں. جی ہاں، گزشتہ دنوں اسی فیضان مدینہ میں محفل مدینہ کا انعقاد کیا گیا تھا. عاشقان رسول جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا. امیر رسول کی بھی شرکت ہوئی اس میں. عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے اس محفل مدینہ میں حاضری کی سعادت پائی. آئیے دیکھتے ہیں اس کے تاثرات. ایک بار پھر مدینے آقا بلا رہے ہیں، رحمت کی بھیک دینے در پہ بلا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. کہاں سے تشریف لائیں؟ جڑا والا سے. فیصل آباد سے آیا ہوں. محمد اعظم اتاری مدینۃ العلیاء ملتان شریف سے. میں ضلع فیصل آباد تحصیل جڑا والا سے آیا ہوں. لاہور سے آیا ہوں. بہت ساری محفلوں میں شرکت ہوئی ہے، اور جو امیر اہل سنت کی زیر صدارت محفل ہوئی ہے اس کی ایک انوکھی کیفیت تھی. یہ ایسی کیفیت تھی جو سیدھا دل پر اثر کر رہی تھی. یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم روضہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھوں میں آنسو تھے، دل رو رہا تھا کہ کاش ہم امیر اہل سنت کے ساتھ حقیقتاً روضہ شریف کے پاس ہوں اور آپ ہمارے ساتھ ہوں. آپ بھی رو رو کر ہمارے ساتھ مل کر حضور کے روضے پاک پر درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کریں. ماشاءاللہ پہلے ہم مدنی چینل میں دیکھتے تھے یہ مناظر اتنے حسین و جمیل اور رحمت بھرے. آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ امیر اہل سنت کے قدموں میں اللہ تعالیٰ کے گھر فیضان مدینہ مسجد میں حاضری ہوئی، اور یہ منظر دیکھ کر روح پرور دل خوش ہوا ہے. بڑی سعادت سمجھتے تھے اور یہ آج نصیب ہوئی. مدنی چالن میں یہ رونقیں، مدینہ شریف کی باتیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نعتیں یہ سنا کرتے تھے، آج یہاں نصیب ہو رہی ہیں. آج تو بس محفل میں جب بیٹھے تھے تو ایسے ہی تھا جیسے امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں. ایسی محفل کی کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی محفل بھی ہوتی ہے یہاں پہ. پھر مرشد اور عبدالحبیب بھائی نے جو تصور مدینہ کے حوالے سے یقین کر ایک ایسی آنکھوں سے اشک آ رہے تھے. اتنا میں کبھی رویا نہیں ہوں، بہت تکلیفیں بھی ملی لیکن رویا نہیں. جتنی تڑپ جتنی انہوں نے دلائی ہیں. پھر مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی جو انہوں نے تصور میں مدینہ لے گئے. مجھے نہیں پتا مدینہ کیسا ہے، نہ کبھی گئے، لیکن ابھی جو تصور میں مدینہ میں وہ لے کے گئے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس میں نے مدینہ دیکھ لیا. بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج کا جو یہ محفل تھا، محفل مدینہ، ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی سرور آیا. کیونکہ ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن پیر و مرشد نے جو مطلب تصور میں جو مدینہ اور سبز گنبد کی زیارت کرائی، دل باغ باغ ہو گیا. اور ہم جو ہے نا تصور میں ہی جو ہے نا مدینے کی حاضری کو ہم حاضر ہو گئے، پہنچ گئے. اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے. بہت ہی دقت انگیز ماشاءاللہ محفل مدینہ ہوئے. ایسی محفل مدینہ تو الحمدللہ کہیں ایسا موقع ایسا نصیب نہیں ہوتی جو امیر اہل سنت کے ساتھ جو حاضری ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ مرشد کریم کی زیارت کی اور مرشد کریم نے نوازا. اور یقین مانے یہ ایسی ہستی ہے، یہ دلوں پہ حکومت کرنے والے ہیں. یہ ایسے مطلب ان کا انداز ہے، ایسی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو بات دل کے اندر اتر جاتی ہے. جس چیز سے منع فرماتے ہیں دل کرتا ہے کہ ان کی بات مانیں اور اس چیز سے دور ہو جائیں جسے یہ منع فرما رہے ہیں. جب پیر صاحب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ دیکھیے سبز گنبد، یقین جانیے ایسا لگ رہا تھا کہ حقیقت میں سچ مچ میں پیر صاحب کے ساتھ چل مدینہ ہو کر مدینے میں پہنچ گئے ہیں. اور پیر صاحب کا یہ انداز، مدینے کی ہر چیز سے محبت، یہ تربیت فرمانا اور یہ تصور میں لے جانا، یقین مانے یہ لے جا سکتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے. تو ہمیں ان کے در پہ آتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان سے فیض یاب ہوتے رہنا چاہیے.
اللہ پاک ہمیں مل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ ایسی محفل مدینہ پہلے کہیں بھی نہیں دیکھی اور پہلی دفعہ یہاں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب گنبد خضرا کا تصور کروایا گیا اور باپا نے فرمایا کہ وہ دیکھیں سبز سبز گنبد، تو آنکھوں میں اشک جاری تھے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور ذہن میں یہی تصور تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آگے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں تو میں معاف کر دوں گا۔ بس یہی تصور آقا آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارے لیے بخشش کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1443 ہجری کے ذی قعد کی 20ویں شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عاشقان رسول کے جامعات سے طلباء کرام، علماء کرام، مدرسین کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ أنا مصطفى فاتح أريد أن أسألكم سؤالا. السيد الشيخ محمد الياس، الألعاب الإلكترونية على الجوال والكمبيوتر، ما حكم هذه الألعاب الإلكترونية والانشغال بها الوقت الكثير؟ کمپیوٹر وغیرہ پر، موبائل پر یا سوشل میڈیا پر جو وقت صرف کرتے ہیں اور سرمایہ صرف کرتے ہیں، اس کا ویڈیو گیمز کھیلنا اور اس میں اپنا وقت طویل وقت خرچ کرنا، یہ سوال کیا انہوں نے۔ ویڈیو گیمز تو عام طور پر پتہ چلا ہے کہ اس میں میوزک تو ہوتا ہے، ساتھ میں وہ لیڈیز اور یہ پھر مطلب مخرب اخلاق انداز بھی ہوتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف نقصان ہے۔ ایک تو میوزک سننا یہ بھی گناہ ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب چلو میوزک کی طرف توجہ مت دو اور ہم خالی یہ سن لیتے ہیں جو اچھا مواد ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میوزک اس طرح جیسے اب ہمارے ہاں بڑا آزمائش ہو گئی ہے، مقررین کے علماء کے کلپ بھی چلتے ہیں، اب علماء وہ نہیں ڈالتے، بس یہ لوگ ڈال دیتے ہوں گے اس میں میوزک، اور میوزک بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ سننے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ جب سن نہیں سکتے، سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ میوزک سننا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ویڈیو گیمز مجموعی طور پر جو میری ناقص معلومات ہے وہ یہی ہے کہ یہ غلط ہوتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ وہ دینی کتابیں پڑھے، تلاوت کرے، مستند تفاسیر پڑھے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو لیٹسٹ تفسیر ہے اور مستند بھی ہے وہ ہے تفسیر صراط الجنان، الحمدللہ 10 جلدوں پر ہے، اردو میں 10 جلدوں پر ہے، اور اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی ہے اور آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بھی ہے۔ بڑی جامع تفسیر ہے، اردو دانوں کے لیے تو یہ
بہت زبردست تحفہ ہے. یہ پڑھیں, دیگر دینی کتابیں پڑھیں. عربی میں بھی بے شمار کتابیں ہیں, عاشقان رسول علماء کی جو کتابیں ہیں سنی علماء کی, تو وہ پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ظاہر ہے اس کا وقت ضائع کرنا اس میں ویڈیو گیمز میں یہ پھر الگ آفت ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا ویسے قیمتی ہے کہتے ہیں, لیکن قیمتی بھی ایسا ہے کہ انمول ہے, کوئی قیمتی نہیں ہے. ایک سانس لے لیا ہم نے اور نکال دیا, اب وہ جو سانس نکال دیا نا, اب وہ دنیا کی ساری دولت بھی اس کے لیے پیش کر دی جائے, وہ گیا وہ سانس پلٹ کر نہیں آئے گا, وہ گیا زندگی میں سے, وہ مائنس ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو لمبے سینگوں والا جانور جو ہے, بیل جو ہے, کیا لمبے سینگوں والے جانور کی قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربے ہو. فربے منے تگڑی. یہ بڑے سینگوں والا تو شاید وہ بڑھاپے کا اشارہ کر رہا ہے, تو اگر اس کا گوشت عمدہ نہیں ہے, وہ بڑھاپے کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی, تو فضیلت میں تو کمی آئی, بڑھوتری نہیں ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں اسپین کے شہر بادالونا میں جامعۃ المدینہ کے پہلا درجہ میں زیر تعلیم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو درس نظامی کی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا پڑھائی میں دل لگا رہے؟ اول تو اچھی نیتیں ہوں, رضا الہی کی نیت ہو اور علم دین کے فضائل پر نظر ہو, تو انشاءاللہ دل لگنے میں اس کے ساتھ تعاون ہوگا. اگر فضائل پتہ نہیں ہے, نیت بھی صاف نہیں ہے, پھر ادارے کا وہ صورت بنے گی نہیں. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو کہ میں علم دین حاصل کروں گا, کہ یہ اللہ اور رسول کو پسند بھی ہے, اور بعض علوم سے کہ جن کا سیکھنا فرض بھی ہے. پھر عالم دین جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے کہ وہ عوام تو عوام عبادت گزاروں سے بھی افضل ہوتا ہے عالم دین. یعنی عالم کا سونا جو ہے نا وہ جاہل کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے نا, اس طرح کا قول. تو اس طرح عالم جو ہے نا وہ اگر ہے عالم, تو یہ ذہن میں رہے کہ عالم سند سے نہیں بنتا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم سے بنتا ہے. اب جیسے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ درس نظامی کی سند مل گئی بس میں عالم بن گیا, اور جب تک سند میں ہاتھ نہیں آئے, سند ہاتھ میں نہیں آئی, میں عالم ابھی بنا نہیں ہوں. تو سند کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں کہاں سند ملتی تھی, ان کیسے عالم تھے وہ. تو عالم علم سے بنتا ہے, علم ہونا چاہیے اتنا. جو درس نظامی سے بھی کمپلیٹ عالم نہیں بن پاتا, درس نظامی سے یہ خوش فہمی نہ رہے کسی کو, اس کے لیے مزید بھی مطالعہ کرنا ہوگا. اب فرض علوم تو معلوم نہیں ہے, اب فلسفہ پڑھ لیا, منطق پڑھ لیا, علم الکلام پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, کچھ بھی نہیں. فرض علوم ہی نہیں آتے. یہ جو بھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, یہ تو مطلب نوٹ غور فرما لے کہ فرض علوم آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ کیا ہوتا ہے, اچھا یہ بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, پھر بھی عالم ہے, اچھا علامہ ہے. اچھا یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, واقعی بہت برا حال ہے. یعنی اگر کوئی اتنا پوچھ لے نا کہ بتاؤ بھائی چغلی کی تعریف کیا ہے, یا غیبت کی, پڑھی تو تھی, پتا ہے جھوٹ کس کو بولتے ہیں, دھن سے نکل گیا. اچھا اب پھر بھی علامہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ہوں گے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں فرض علوم, یہ نہیں معلوم. نماز فرض ہو گئی, اور یہ فرض علوم تو یہ عوام کے لیے, علماء کے لیے تو ہی ہے, یہ عوام کے لیے بھی ہے. کہ جس پر بھی نماز فرض ہو گئی, چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے نا, جس پر نماز فرض ہو گئی اس کے لیے فرض ہو گیا کہ جو مطلب ضروری مسائل ہیں, مثلا جو اس کے نماز کے فرائض ہیں, یہ اس کو آتے ہوں, اس کا جاننا فرض. جو واجبات ہیں ان کا جاننا واجب, جو سنتیں ہیں ان کا جاننا سنت.
ہر ایک اپنی نماز پر غور کر لے, اپنے مسائل پر غور کر لے کہ نماز کے مسائل کتنے پڑھے ہیں. خالی پڑھنا کافی نہیں ہے, یاد کتنے ہیں. یاد ہوگا تو ہی علم ہوگا نا, باقی تو کتابوں میں تو بہت کچھ ہے. اب پڑھ کے بھول جائیں اور کتاب میں موجود ہے تو ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملا نماز پڑھتے وقت. ذرا روزہ, تو روزہ فرض ہے جس پر, تو اس کے لیے روزے کے مسائل سیکھنا. جس پر حج فرض ہوا تو حج کے مسائل. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ کے مسائل جو بھی ضروری ہوں وہ سیکھنا فرض. جاننا فرض. اب وہ کسی سے سیکھے یا کتاب سے پڑھے, جاننا کے لیے یہ فرض. اسی طرح باطنیات نیات, جیسے 2-3 مثالیں دی آپ کو میں نے, تو جو بھی مطلب وہ مولکات ہیں, مولکات کا جہاں علم ہونا ضروری ہے. تو بچے گا کیسے, وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ عام طور پہ یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی, اور یہ جب تک ہم اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے, بھرپور مطالعہ نہیں کریں گے, اور بار بار اس کو پڑھ کر جب تک اس کو رٹیں گے نہیں نا, تب تک مشکل ہے. پھر بتاتے رہیں گے تو یہ زیادہ پکا ہوتا چلا جائے گا. تو کیا اس طرح کا ہمارا ماحول ہے, طلباء کرام کا اس طرح کا ماحول ہے, یا جو بھی اہل علم طبقہ ہے, کیا اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں صرف مخصوص چند مضامین ہوتے ہیں جن پر دبا دب خطابات ہوتے ہیں. اس میں بالکل یعنی کہ ماسٹر ڈگری ہوتی ہے ہمارے پاس. باقی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگرچہ وہ فرض ہیں, اس کی طرف اگر کوئی بولنے کو کہے نا تو ہم سے نہیں بولا جاتا, پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کو. واقعی یعنی کہ بہت بڑی ہماری محرومی اور بدنصیبی ہے. یہ تو آپ کی مہربانی, آپ مجھے سنتے ہیں میری یہ باتیں. ہر ایک سنے یہ بھی ضروری ہے, جو سنے گا تو اس کا پول کھل جائے گا نا. تو تب بس اس کو سنے بھی اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں, اور آپ اللہ کرے کہ معاشرے میں وہ عالم بن کر اٹھیں کہ صحیح معنوں میں امت کو رہنما مل جائے. محراب و ممبر سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا رہے. ایمانی حفاظت فرسٹ, عقائد کا تحفظ فرسٹ, لیکن عمل مائنس تو نہیں ہے نا, عمل کو مائنس تو نہیں کر سکتے, اعمال بھی ضروری ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ جگہ جگہ اعمال کا تذکرہ تو قرآن کریم میں آئی ہے. تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں علم حاصل کرے, اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی آپ کو. فتح رضویہ شریف پڑھیں, بہار شریعت پڑھیں, پھر فرض علوم کے تعلق سب تو ماشاءاللہ کتابیں بھی نکل کافی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, ایک سے ایک کتابیں اب چھپ رہی ہیں. ایک دور تھا جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا, تو مجھے بیان تیار کرنے میں بڑی آزمائش ہوتی تھی, مجھے کتابیں نہیں ملتی تھی. شروع کی بات نہ اتنا تجربہ تھا, تو کتابیں ہوتی ہیں تو بس وہی جو اب بھی ہمارے ہاں محراب و ممبر سے جو بیانات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے مواد تو ملتے تھے اور ڈھیر سارے ملتے تھے. لیکن اب عوام میں یہی بیان کروں تو پھر یہ ترکیب جمتی نہیں ہے نا, کہ لوگ اس طرح کیسے اکٹھے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے ہم, کہ وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن عمل بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب اللہ کی رحمت کے دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ منظر عام پر آ گئی الحمدللہ. تو ان کتابوں سے کاش ہم استفادہ کرنے والے بنیں. آپ ذہن بنائیں اپنا, آپ لیں احیاء العلوم لیں. بھلے عربی نہیں پڑھ سکتے میں سمجھتا ہوں, ہر ایک ہم لوگ عجمی لوگ ہیں, اتنا عربی پر مہارت درس نظامی بھلے نہ کر لی تو کیا ہو, تدریس بھی کر رہے ہیں مرحبا, لیکن ہر ایک اتنی ادق عربی پڑھ کے سمجھ لے یہ ہے تھوڑا مشکل. تو جو سمجھ سکتے ہیں مرحبا, وہ تم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہترین ادیب تھے, عربی کے بہترین ادیب تھے, لیکن ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے دیا, بڑا احسان کیا ہم پر الحمدللہ. اس کو دیکھ کے پڑھیں آپ, ویب سائٹ پر یہ سب مل جائیں گی کتابیں, اب تو بغیر خرچے کے سب مل رہا ہے. ہم کہیں پڑھنے والے بنے, جی مطالعہ ضروری ہے, ورنہ خالی خوش فہمی ہوگی کہ میرا نام لکھا جا رہا ہے حضرت علامہ, اور حضرت علامہ کے اندر جھانک کر کوئی دیکھے تو
علامہ صاحب کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے. ایسے نہیں بننا ہے, ہمیں علم کا عالم بننا ہے, اللہ بنا دے, ہے نا. خالی منہ سے بول دینا کہ میں عالم ہوں, میں علامہ ہوں, کافی نہیں ہے, اور بلکہ اس کی تو ممانت بھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی شریف کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی ہے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں جاہل ہے. تو علم جو ہے نا کہنے سے یا ہماری شخصیت صرف کہنے سے ابھرے گی نہیں, ہمارے کردار سے, ہمارے اعمال سے, ہماری گفتار سے اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگلا کون ہے اور کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب باطنی بیماریوں کی معلومات میں تعریفات ہیں, پھر منجیات کی بھی کتاب ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں بھی تعریفات ہیں. اس کا نام ہے نجات دلانے والے اعمال. زیادہ ضخیم بھی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی کتابیں. اس کو آپ آئیں ماشاءاللہ تو لے جائیں, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو تحفے میں بھی چند لے جائیں, اپنے طلبہ ساتھیوں کو, اپنے مدرسین ساتھیوں کو آپ دیں کہ ان کو بھی پڑھنا ہے. کہ آپ پڑھیں گے کچھ سمجھ میں آئے گا, ذہن میں بیٹھے گا, بھلے پڑھا ہے آپ نے, منتشر طور پر پڑھا ہوگا, یہ ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں, تو اس طرح پڑھیں گے, پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے, شیئر کریں گے, تو انشاءاللہ اس طرح بھی ایک نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن رہنما ہے, جنت کا راستہ ہے, یہ نور ہے شفا ہے, جنت کا راستہ ہے, یہ نور ہے شفا ہے, قرآن رہنما ہے. میں مدرسۃ المدینہ بلائنڈ میں پڑھتا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ, یہ ہمارے نابینا اسلامی بھائی ہیں, بلائنڈ مدرسۃ المدینہ بلائنڈ کے طالب علم, انہوں نے سوال کیا, آیت سجدہ پڑھی, اپنے اوپر سجدہ واجب کیا, تو ظاہر ہے کہ ثواب تو ملے گا نا, کہ واجب ادا کرنا تو نفل سے افضل ہوتا ہے. بے شک یعنی کہ آیتیں پڑھے اور آیت پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. سنتا ہے آیت کریمہ سجدہ جس سے واجب ہوتا ہے, پھر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے سننے سے بھی. اس سلسلے میں ایک حدیث سے پاک سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب ابن آدم یعنی آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے, شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے بربادی میری. ابن آدم یعنی آدمی کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا, میرے لیے دوزخ ہے. حوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان. اب یہ کہ سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے, 3 سبحان ربی الاعلیٰ کہے 3 بار, اور دعائیں بھی ہیں بعض اس میں, تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر واپس بیٹھ جائے, جس طرح قعدے میں بیٹھتے ہیں. کھڑے کھڑے کرنے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں, پھر بیٹھ کر یعنی کہ دوسری تکبیر میں بیٹھ جائیں. سلام پھیرنا اس میں نہیں ہے, تکبیر تحریمہ نہیں ہے, ہاتھ باندھنا نہیں ہے, اور سجدے شکر کا بھی اسی طرح طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے احمد سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آیات ہم خود یاد نہیں کرتے بلکہ بلا قصد یاد ہو جاتی ہیں, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرما دیے. آیت تو یاد ہو گئی نا, نیت کی یا نہیں کی, ہے نا, آیت تو یاد ہو گئی, اس کو یاد رکھنا چاہیے. چلو ایک نعمت تو آپ کو حاصل ہو گئی, بن مانگے مل گئی, سنبھال لیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں, ان میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ آپ جب لوگوں کے پاس سے جیسے روڈوں سے یا کہیں گلیوں سے گزرتے تو لوگ باتیں کر رہے تھے تو بعض اوقات ہاتھ کان بند کر لیتے, یہ پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے اور میرے کان میں چلی گئی تو مجھے یاد ہو جائیں گی.
اتنا حافظہ قوی. تو یہ بچتے تھے اس طرح کے کہ وہ غلط باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں. ہم تو خیر ہمیں تو صحبت ہی ایسوں کی پسند ہے جو اٹھ پٹانگ باتیں کرے ادھر کی ادھر ہانکتے رہیں. اور کوئی اگر ہمیں آخرت کی یاد دلائے دین کی بات کرے تو اتنا مزہ نہیں آتا. ہماری روح مریض, ہمارا دل مریض, ہماری جان مریض, ہمارا دماغ مریض, سراپا مرض بن کر رہ گئے. اچھی باتیں اچھی نہیں لگ رہی, اور بری باتیں, لطیفے, چٹکلے اور ادھر کی ادھر کی پار دھاڑ کی اور اڑا اڑی کی باتوں میں ہی بدقسمتی سے اب دل لگتا ہے, مزہ آتا ہے, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ صحابہ کرام جب ملتے تھے تو آپس میں یہ سورت سنا دو ذرا, آپ وہ رکو سنا دو, وہ ایک دوسرے سے قرآن سنتے تھے. اور ہم بولتے کہ یار اس کا کیا ہوا, ادھر جو ہنگامہ ہوا تھا, ادھر فائرنگ ہوئی تھی, پھر کتنے مرے, ایک آدھ مرا ہو تو مزہ نہیں آتا, کوئی نہ مرا ہو اچھا خالی زخمی ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ 10-20 گریں تو وہ کر کے ذرا یوں سنسنٹی. یہ نہیں سوچے 10-20 میں ہماری بھی اگر لسٹ میں ہوتا تو 10-20 میں یہ نہیں پتا ہوتا. مزہ آتا ہے, دھماکہ ہو, 2-4 عمارتیں گریں اور لوگ مریں, کٹیں, پٹیں, تو بس یہ سنسنی ہو, پھر وہ شیئر کر رہے ہیں, دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں, جیسے کوئی بہت بڑے ثواب کا کام ہاتھ میں آ گیا. ہے نا, یہی حالت ہے ہماری. کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں امت کو, یہ کیسے ہو گئے ہم لوگ, اسی میں دلچسپی ہے, اپنی موت کو بھول گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے ایک سوال یہ بھی آیا ہے, حسد سے بچنے کی کافی کوشش کی جاتی ہے لیکن بچ نہیں پاتے, کیا اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوں گی؟ اب چونکہ یہ مدنی مذاکرہ ایک طلبہ کرام کے ساتھ بھی ہے, تو کیا حسد کا پہلو وہاں بھی داخل ہو جاتا ہے؟ اور آپس کے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ پروفیشنل جیلسی تو ہم نے سنی ہے, اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک ہی طرح کا جب کام ہو اور ایک ہی طرح کا معاملہ ہو رہا تو وہاں حسد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عموماً کہتے ہیں کہ وکیل کو ڈاکٹر سے حسد نہیں ہوتی, ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوگی, وکیل کو وکیل سے ہو جائے گی. تو یہ پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے, تو کیا جیسے کہ خاندان اور رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے, تو اہل علم طبقہ یا مدرسے میں پڑھنے والے آپس میں کیا وہ بھی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں؟ اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے. بالکل ہر فیلڈ میں وہی, جیسے کہ نعت خوان ہے تو نعت خوان سے چڑھے گا, قاری صاحب سے اس کو حسد نہیں ہوگی. قاری صاحب کتنے خوش اعلان ہو, نعت خوان کا گلا بیٹھ جائے نا, یہ نہ پڑھ سکے اور مجھے تھوڑی زیادہ پڑھنے کا موقع مل جائے, 250-150 نوٹ زیادہ میری جھولی میں آ جائیں. یہ ہر ایک نہیں ہوتا ایسا, لیکن بہرحال اسی طرح وہ طلبہ کرام, کوئی ذہین طالب علم ہو اور وہ بیمار ہو جائے, آپ ذہین نہیں ہیں, آئے دن ڈانٹ کا شکار ہیں, اپنے دل پر غور کریں کہ کیفیت کیا ہے. اگر معاذ اللہ یوں ہوتا ہے کہ یار اچھا پھر اپنے دل کا علاج کریں. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جس کو نمبر زیادہ آئیں گے, خود کو نمبر کم آئیں گے, تو پھر اب کوئی نہیں بچے گا. ذہین طالب علم یوں نہیں بچے گا, یہ استاد کی خوشامد کرتا رہتا ہے. اس دن دیکھا میں نے, تحفہ دے رہا تھا, ترکیب ہے اس کی, باقی میں جانتا ہوں اس کو آتا کیا ہے. اور پھر استاد یا ممتحن جو ہے یا جس نے نمبر دیے اس کو خود سمجھ نہیں پڑتی. اس دن تو ہم کو سوالات کر رہا تھا, پتہ ہے کیوں سوالات کر رہا تھا, اس کو آتے نہیں تھے نا, یہ ہم سے پوچھ کے سیٹ کر رہا تھا کہ ہاں, یعنی بدگمانی. اور اس نے مطلب انصاف نہیں کیا. میں نے تو یار بڑی تیاری کی ہوئی تھی, لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا, چھوڑو یار, اپنا دل ٹوٹ گیا. یعنی کتنے گناہوں کے بعد اپنا دل ٹوٹ گیا. یہ طلبہ میں بکثرت غالباً ہوتا ہوگا. اور یہ سب مطلب ظاہر ہے کہ اس میں حسد بھی, غیبت بھی, بدگمانی بھی, شماتت بھی آ گئی نا, کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا, بیمار ہو گیا تو خوش ہونا. اگر از خود وہ خوشی پیدا ہو گئی تو اب اس کا قصور تو نہیں ہے, لیکن اس کو یہ دور تو کرے نہیں ہے. یہ شماتت یہی ہے کہ دوسرے کی مصیبت کو پڑھنے میں, کسی کی مصیبت کی وجہ سے یعنی کہ
خوش ہونا کسی کی مصیبت پر، یہ تو معاشرے میں ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے حسد، نام ہی اس کا حسد ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، 100-125 پیج ہوں گے اس کے۔ اس میں حسد کی کافی یعنی کہ ڈیٹیل دی ہوئی۔ حسد کی تعریف یہ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، ایک تو یہ تعریف ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، جاتی رہے۔ ایک تعریف یہ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ یہ چھن کر مجھے مل جائے۔ اس طرح مطلب یہ کہ یہ ہے مضموم ہے کہ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یعنی نیکیوں کا سمجھو حسد جو ہے یہ نیکیوں کا دشمن ہے، کھا جاتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تو آگ جو ہے نا یہ لکڑی کو تیزی سے جلا رہی ہوتی ہے، تو گویا حسد بھی نیکیوں کو جلا رہا ہے، اس لیے وہ حسد ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہوگا۔ یہ باطنی بیماری ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حاسد یعنی حسد کرنے والا شخص مجلس میں ذلت و مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت و بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزع کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور مصیبت پائے گا۔ احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 233۔ حسد بہت بری بلا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ استاد بھی انسانی ہوتا ہے، بعض اوقات استاد صاحب سے بھی طالب علم کو سمجھانے میں خطا ہو سکتی ہے، بے شک، یا بے قصور بھی بعض اوقات استاد صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ طالب علم کو لگے قصور تو تھا نہیں۔ اب ایسی صورت میں بعض اوقات استاد صاحب کے لیے دل میں بغض پیدا ہو جانا، استاد صاحب کے لیے نفرت کا پیدا ہو جانا، یا استاد صاحب کے اس معاملے میں پھر غیبتوں میں پڑ جانا، تو اس معاملے میں ایک طالب علم کو اپنا انداز کیسے رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصا استاد صاحب سے اس طرح کے اگر کہ قصور ہو تب بھی اگر استاد کہے تب بھی طالب علم کو بہت عجیب و غریب لگتا ہے، اور قصور نہ ہو اور کچھ کہتے تو پھر تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے میں طالب علم کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ استاد کے تعلق سے فتح رضویہ شریف جلد 24 پیج نمبر 416، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے، اور علم کی برکتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ حسن التنبؤ میں حضرت علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو شاگرد یا مرید استاد یا پیر و مرشد کا زیادہ با ادب اور خدمت کرنے والا ہو وہ اس کے علم کا زیادہ وارث ہوگا۔ اب یہ کہ استاد ہے، اپنے باپ پر غور کرے کہ میرا باپ کبھی ڈانٹتا ہے تو کیا میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، پیچھے سے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہوں کہ میرا باپ پیسہ ہے، میرا باپ پیسہ ہے نا، نہیں کرتے نا۔ باپ اگر غلط فہمی میں ڈانٹ دے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو آپ باپ کی جھنڈی چڑھا دیتے ہیں پیچھے سے، پھر بھی کچھ نہیں بولتے آپ، کون؟ باپ ہے۔ اچھا باپ کیا ہے؟ آپ کے مٹی کے وجود کا باپ ہے، یہ پدر گل ہے، مٹی کا باپ ہے۔ اور جو استاذ ہے دینی استاذ یہ پدر دل ہے، یہ دل کا باپ ہے، آپ کی روح کا باپ ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جانے والا جو راستہ ہے اس پر چلا رہا ہے۔ یہ دینی استاد کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھی نہیں۔ دینی استاد ظاہر ہے کہ علم دین یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو یہ آپ کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہے۔ باپ آپ کو بزنس سکھا رہا ہے، کاروبار سکھا رہا ہے، اور معاملات کا وہ مطلب یعنی کہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال استاد کی اپنی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جب یہ مٹی کے باپ کی ہم مطلب یعنی کہ جو ہمارے ساتھ کبھی کر بھی دے ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی بالفرض ظلم بھی ہو جائے تب بھی ہم مطلب اس کا پردہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، تو اس باپ کا بھی رکھیں پردہ۔ اچھا اب اس دونوں باپوں کو چاہیے کہ یہ ظلم نہ کریں، ظلم کریں گے تو آخرت کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے۔
آپ کا بیٹا آپ کا شاگرد ضرور ہے لیکن آپ منمانی کر نہیں سکتے. دیکھو ہم تو پابند ہیں, آزاد نہیں ہیں, شریعت کے پابند ہیں. یہ انگلی میری, اب میں بولوں یہ میری انگلی ہے, میں اس کو چاہے کاٹ کے پھینک دوں تو گناہ گار ہو جاؤں گا, میں کاٹ نہیں سکتا. تو ایک حد تک میں مالک ہوں اپنے بدن کا, اپنی چیزوں کا, ہر حال میں ہر صورت میں مالک نہیں ہوں. جیسے کہ بعض وہ لبرل میں غالباً یہ چلا, یا بعض عورتوں نے اس طرح کی بکواسیں کی کہ بھائی ہمارا جسم ہے, ہم جو چاہیں کریں, ہم اس کی مالکہ ہیں. تو سنا ہے میں نے کہ اس طرح کی بھی کوئی عورتیں مطلب باتیں کرتی ہوں گی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب ہر چیز کے جن جن چیزوں کے مالک ہیں تو ایک حد تک مالک ہیں. حقیقت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے لیے ہے. ہر شے کا مالک اللہ ہے, حقیقی مالک اللہ ہے. اس نے ہمیں مالک بنایا تو وہ اس کا ایک وہ کرائٹیریا ہے, اس کا ایک اس کی فریم ہے, یعنی اس فریم سے ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے. اس کا حضور ایک ورڈ ہے فریڈم وتھ لمیٹیشن. آزادی ہے مگر ایک حد کے اندر. فریڈم وتھ لمیٹیشن, فریڈم وتھ لمیٹیشن. تو یہ میں نے جو کرائٹیریا بولا یہ کیا ہے؟ مطلب یہ بھی ہے, صحیح ہے, یہ بھی ایک ورڈ. میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں, نہیں آپ لوگوں سے سن کر رونگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ورڈ ہے, وہ بھی کرائٹیریا بھی ایک اپنی جگہ پر. اچھا, فریم میں نے کہا ایک فریم. آپ جو بولو, میں جو بولوں ناظرین نہیں چلائیں گے نا, آپ تو چلا لو گے. ناظرین چلا لیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے سوشل میڈیا پر, چلو مجھے نیکیاں ملے گی. اچھا, یہ انگلش بولنے والوں کا یہ ہے جو انگلش سمجھتے ہیں نا, جو صرف انگلش سمجھتے ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی اپنا امپریشن بنانے کے لیے انگلش بولتا ہے نا اور غلط بولتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے. اور ان انگلش والوں کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی شخص انگلش بتکلف بولتا ہے, اگر کسی صورت کی سمجھ میں آ جائے اور وہاں یہ بولنے والا کا مسٹیک کرتا ہے تو یہ اس کی تعریف کرتے گئے, یار یہ ہم کو سمجھانے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے. یہ ان کا نیچر ہے, ایک کلچر ہے ان کا, جو مجھے پتا ہے. ہوتا ہے مطلب ظاہر جس کی مطلب جیسے پٹھان بھائی ہوتے ہیں اردو بولتے ہیں, میرے کو تو مزہ آتا ہے. اس طرح میں نے عرب لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پاکستانیوں میں اٹھنا بیٹھا اردو بولتے ہیں, مزہ آتا ہے. مذکر مؤنث اور یہ کوئی ادات نہیں ہوتی. آئیے انگلش بولنے والے بھی جو یو کے وغیرہ میں کبھی بات کرتے تو بولتے ہیں تو اردو تو ہم کو بھی سمجھ آ جاتی کہ اگر ان کی اردو یہ تو اپنی بھی انگلش ایسی ہے. جیسے عربی, اب یہ ہم جو عجمی ہیں ظاہر کہ کتنے ہی بڑے عالم ہو جائیں لیکن جو عرب لوگ ہیں نا ان کی طرح عربی بولنا مشکل ہے. رک کے اٹک اٹک کے بولیں گے آپ لوگ عربی, وہ دبا دب بولتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلام
نور لے کے آیا ہے سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی رمضان آد گنبد والے مند زور دعا کرنا جب بھی واسطے لگا دیدار عطا کرنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی فاطمہ اول علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی 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 سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی چاہے دوسرا سب سے آخری نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے مناظر 7 کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب بچوں کو بعمل عالم دین بنا دے سب کو حاجی بنا دے ان کے ماں باپ سمیت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد میرا نام محسن علی متعلم دارالعلوم جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور حضور امیر اہل سنت میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معاشی فکر کے حوالے سے ذہن منتشر رہتا ہے اور یہ تعلیمی سرگرمیوں میں بھی کافی نقصان کرتا ہے اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں یا اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں پیدا فرمایا اور جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے گا اس نے مقدر فرمایا کہ یہ اتنے سال جیے گا اب یہ اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ہمیں وہ زندہ رہنے کے لیے روزی عطا فرمائے گا اور جس کے مقدر میں جتنا ہے نا اس سے نہ ایک حبہ نہ ذرہ زیادہ ملے گا نہ کم روزی کے لیے معیشت کے لیے تو مطلب جس کو دیکھو ہلکان ہوا جا رہا ہے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں کہ روزی جس کے لیے اللہ پاک نے ذمہ کرم اپنے ذمہ کرم پر لی ہے روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے مگر اس کے لیے بندہ مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اس کا ذمہ نہیں لیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑی بڑی یعنی پر مغز بات ہے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی وہ روزی کے لیے تو ارشاد فرما دیا نا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو جب یہ کہ اللہ پاک کہ جو وعدہ خلافی نہیں فرماتا اور اللہ اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور مطلب اس کے لیے پریشان اب سائل نے بھی یہ سوال جو ہم نے سنا کہ یہ روزی روزگار کے تعلق سے مطلب کہ اس کی فکریں جو ہیں یہ پڑھائی میں بھی رکاوٹ بنتی تو آپ رکھ مولاتے آس جب اللہ دے رہا ہے پھر طالب علم تو ویسے نوجوان ہوتا ہے اس کو ٹینشن کتنا ابھی جو طلباء جو ہے نا یہ ان کو ٹینشن کم ہوتا ہے جب یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اب ماں باپ کا بھی پریشر بڑھے گا کما کے لاؤ پھر وہ بولیں گے ہم تمہارا نکاح کروائیں گے شادی کروائیں گے پہلے کما کے دکھاؤ اب یہ آیا ٹینشن میں اچھا پھر چلو ہو گئی شادی اب آ رہی پار یا تو ٹینشن کا انبار یا پھر تو یعنی فی الحال اتنا ٹینشن نہیں تو ابھی سے اگر کسی طالب علم کو وہ
अगर टेंशन है मईशत का तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए आप फिक्र नहीं करें, आप पढ़ें और सवाब समझ कर पढ़ें और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। अब आप बोलोगे मैं मतलब पढ़ लूँ ताकि मुझे तनख्वाह मिलेगी और ये और वो, थोड़ी मेहनत कर लूँ, तदरीस करूँगा, कमाऊँगा, कोई बड़ी मस्जिद मिल जाएगी तो वहाँ खिताबत करूँगा, तो इमामत करूँगा। अब तो इमाम भी क्या बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, शर्माते हैं, खतीब फला मस्जिद। मौज़िन साहब शर्माते हैं, हालांकि मौज़िन तो बिलाल, हज़रत बिलाल की तो फजीलत का बेहतरीन बाब, सबसे बड़ा बाब यही है ना साहबियत के बाद कि मौज़िन रसूलुल्लाह, या इमाम साहब नाइब इमाम है। यही हमारे अलकाब चल रहे हैं, नाजायज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ ना करें यार, क्यों मतलब अपने लिए खूबसूरत अल्फाज खुद ही मतलब मुंतखब करते हैं। लोग भले आपको कहें लेकिन खुद क्यों मुंतखब करते हैं या फुला मस्जिद का खतीब। खैर, तो यूँ मतलब ये कि ये अगर तसव्वुर है आपकी तालीम का कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, मेरी आवाज़ भी अच्छी है, थोड़ी बड़ी मस्जिद मिल जाएगी, तनख्वाह अच्छी होगी, निकाह रजिस्ट्रार भी हो जाऊँगा, निकाह भी पढ़ाता रहूँगा, वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए कि मतलब इन्हें कमाने के लिए अगर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं तो सही बोलता हूँ आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, कमाने के रास्ते खुद ही मिल जाएंगे यार। तो वो है ना, कहते हैं कि अल्लाह पाक भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। ये एक मुहावरा, बहुत अच्छा मुहावरा है। परिंदे हम लोग तो इकट्ठा करते हैं ना, और इतना होता है तो भी हम मतलब मरते रहते हैं और चाहिए। हाल में मस्जिद का बोर्ड हटता ही नहीं हमारा। और परिंदे, इनके पास क्या होता है, ये खाते हैं वापस चले आते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होती। अगर दाने दो चार लाएंगे भी अपने लिए नहीं लाते, अपने बच्चे के लिए लाते हैं, वो खिलाते हैं। अब और खुद ये सुबह निकलते हैं, कुछ भी नहीं है। तवक्कुल सीखे तो परिंदों से सीखे। कोई ये जाते हैं, फिर जब लौटते हैं तो पेट भरा हुआ होता है इनका, अल्लाह रोजी दे देता है इनको। और हम लोग हैं कि बस पेट तो हमारा भी भर जाता है लेकिन पिटारा नहीं भरता। पिटारा उसको संदूक को बोलते हैं। ये इतना बड़ा है कि ये भरता ही नहीं है, समझे। ये भर जाए ना तवक्कुल से तो मीठा मदीना हो जाए। और ना शुक्र, हम लोग ना शुक्र हैं। मुर्गी चोंच में पानी लेती है, सर उठाती है, तो बोलो माने लिखा है कि ये सर उठाती है पानी, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती है एक एक घूंट पर। और हम लोग हैं। और तवक्कुल कैसा कि पानी पी लेगी तो इसके ऊपर पंजा मारेगी और कल्टी कर देगी। तो इसलिए इसके लिए वजनी पत्थर का रखना पड़ता है, या वो कुछ उसमें वेल्डिंग करके रखते हैं कि गिरा ना दे, वरना गिरा देती है मुर्गी। कि जिस खुदा ने इस वक्त पानी पिलाया वो बाद में भी प्यास लगेगी, मुझे पिला देगा। तो ये जानवर तवक्कुल में हमसे बढ़े जा रहे हैं। हम हैं कि बस ये पिटारा भरता ही नहीं है, पेट भर जाता है, पिटारा नहीं भर रहा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा, तवक्कुल अता करे, उस पर भरोसा सच्चा पक्का जैसा होना चाहिए हो जाए तो इंशाअल्लाह नो टेंशन। वरना खामा का टेंशन, टेंशन से बीमारियां ही बढ़ेंगी, फायदा सेहत अच्छी नहीं बनती, टेंशन से बीमारी बढ़ती है, फायदा कुछ भी नहीं है। रकम उलाते आस सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। याद रमज़ान, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सरज़े के एक तहरीर हमें मिली थी जिसमें आपने कुछ इस तरह नकल फरमाया है। नकल फरमाया या असल फरमाया? नहीं, अवाम नकल को यही समझते होंगे असल के मुकाबले। जैसे सही हदीस, तो सही हदीस के मुकाबले में दूसरी हदीसों को शायद ये वही समझते होंगे। तो अवाम बहरहाल चलो, क्या नकल किया मैंने, है ना, दूसरों का कौल बयान करना, दूसरों का कहा, कौल में भी नहीं समझते होंगे शायद, दूसरों का कहा बयान कर देना, इसको नकल करना कहते हैं। जिससे बन पड़े वो मस्जिद से कचरा वगैरह निकाल दिया करे। इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक जो मस्जिद से तकलीफ़ दे चीज़ निकाले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ये रमज़ान शरीफ में लिखा था मैंने, 3 रमज़ान ना, 3 रमज़ान शरीफ। और किसी साहिबा ने मशवरा दिया था, अच्छा मशवरा था कि रोज़ कुछ ना कुछ याददाश्त लिखा करें आप। तो मैं शायद ये दूसरे तीसरे दिन से मैंने लिखना शुरू किया
फिर डेली कुछ ना कुछ लिख लेता था मैं, इस तरह की मतलब मदनी फूल। और इसमें नसीहत भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद में हम तो ये यूं फेंक दिया तो ये यूं फेंक दिया, तिनका तोड़ के डाल दिया, नहीं उठाना है, डालना नहीं है, कचरा निकालना है। और तिनका तोड़ना भी नहीं है। मस्जिद की चटाइयाँ, दरियाँ, दागे नोचना, तिनके तोड़ना नुकसान पहुंचाना है ना। वक्फ की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना ये जायज़ नहीं है। फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये तो ऐसा नुकसान है कि माली नुकसान भी हो जाता है इससे, कि अगर आप की दुकान है और आप इससे तिनका नोच लें, अब ये चटाई बेचें, पता चल जाए कितना भाव होता है, बोलेगा यार कोई फ्रेश पीस लाओ। अब आपको तो फ्रेश पीस चाहिए और अल्लाह के घर का जो फ्रेश पीस है उसको आपने मतलब डैमेज कर दिया। व्हाट इज दिस? ये क्या कर दिया आपने? आदत ही होती, उंगलियां चलती रहती है, घर में भी चलती होती है। दीवार तो दीवार के उखड़ते रहेंगे कुछ रंग कलर, और नहीं, इसी चीज को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बस में सफ़र करते हुए भी हुजूर देखा जाता है कि बाहर जो सीट पे बैठते हैं पीछे, तो वो भी बस की सीटों पर भी वो कलम अगर हो तो कुछ ना कुछ याददाश्त लिखेंगे कि यहाँ जा रहा हूँ, इस तारीख को जा रहा हूँ, अपना नाम लिख लेंगे। कि आप बस की सीट बोलते हैं, ये जाके वॉशरूम में भी लिखते हैं। वाह यार, हालांकि हुक्म है कि जल्दी बाहर आओ, और सर झुका कर हया से बैठे बंदा ये इसमें लिखते हैं और गालियाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं। इस समय तो यहाँ कौन देखता है? तो वाह, बहुत कुछ लिखते हैं। तो अल्लाह को सब पता है हम क्या कर रहे हैं। तो ना वॉशरूम में कुछ लिखना है, ना बस में लिखना है, कि बस भी ज़रा दूसरी की मिल्क है ना, ये एक हक़ुल अब्द तलफ किया ना, उसकी बस को हमने नुकसान पहुंचाया, उसको बदनुमा किया। कब किससे माफिया मांगेंगे, कैसे होगा? कंडक्टर को बोल भी दिया, एहसास हो गया मेरी गलती हो गई, हो गया। कंडक्टर क्या करेगा? मालिक थोड़ी है। बस के मालिक को तलाश करके उससे माफ़ी, और वो कहे तो तलाफ़ी करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो ये चंद साल पहले तो कुर्बानी का जानवर कटा, तो सामने का जो घर था उस पर मैंने देखा दीवार पर छींटे चले गए खून के। तो मैंने तो हाजी उबैद रज़ा से बात की, मैंने कहा बेटा ये तो मसला हो गया यार, किसी के घर पे हमारे खून के छींटे क्यों गए? क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा यार? फिर हम लोगों को बोलते और भी डरेंगे कि इनके पास तो इतने गार्ड हैं, हारी से फुला। लेकिन बहरहाल खुदा से डर रहा है, दादागिरी तो नहीं करनी ना अपने को। फिर मैंने हाजी रज़ा को बोला कि इनको आप जाके माफ़ी मांगें, ऑफ़र करें कि हम आपको रंग करवा देते हैं, जितना आप बोलते हैं। ख़राब हुई इतनी बार, खून के छींटे उड़े। खैर उन्होंने माफ़ कर दिया। होता ऐसे है कि आदमी माफ़ कर ही देता है, और ना जाओ तो फिर हो सकता है दिल में लेके बैठे कि यार इनको हमारा एहसास ही नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी में एक बार गुजर रहे थे, तो किसी की गाड़ी से खड़ी थी गाड़ी, उसको टच हो गई गाड़ी, उससे कुछ शायद निशान पड़ा। मैं घबरा गया। मेरे साथ तो पुलिस और यारी सिंह वगैरह थे, हमको तो सर ऐसे हाल में तो कौन मतलब आकर बोलेगा या लड़ेगा, डरेगा ना वो नफ्सियाती तौर पे। लेकिन मेरा पता है लोगों को कि ये लड़ता नहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा है। ताहम मैंने, और वो मालिक तो था भी नहीं उस वक्त। फिर मैंने वही हाजी रज़ा को भेजा, मैंने कहा बेटा ये हुआ है देखो। हाजी रज़ा गए, उसके मालिक से मिले कि हमारी गाड़ी से आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, तो बहुत खुश हो गए वो। तो माफ़ करना दूर की बात, बहुत अच्छा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर लिया। एक हमको दादागिर बनकर नहीं रहना है, अल्लाह के आजिज़ बनते हैं, हमको आजिज़ी ही करनी है। आज ताकत के बल पर हम करते हैं, कल कोई हम पर जुल्म करेगा, दबा देगा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? इसलिए मतलब ये कि चाहे हमारे पास ताकत हो, चाहे पावर्स हो, कुछ भी हो, जैसे कि इक़्तिदार मिल गया तो अब इसको बंद कर रहा है, तो उसको सरियों के पीछे धकेल रहा है। कब तक? बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी? बकरी का अंजाम छुरी, आखिर छुरी के नीचे ही आती है। तो इक़्तिदार मिल जाए या कोई सरमायादार बन जाए या कोई भी मतलब पावर्स आ जाए, किसी के दोस्त ज़्यादा हो, किसी के पास लश्कर हो, फौज हो, जो भी हो,
سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا غیبی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ہم کو سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ملازم حسین سعیدی علی پور ضلع مظفر گڑھ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دور اندیشی کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. دور اندیشی اپنے بعد والے انجام کو یاد رکھنا کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیسا ہوگا, اینڈ کیسا ہوگا اس کا, یہ بھی ایک اس کے معنی بنیں گے. تو اس لیے مطلب جو عقل مند ہوگا نا وہ بات کے لیے سوچے گا. وہ ایک بوڑھا شخص اخروٹ کی بوائی کر رہا تھا. ایک واقعہ آئی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے میرے مرحوم بھائی سنایا کرتے تھے. اب پتہ نہیں کتابوں کا ہے یا فرضی ہے, فرضی ہو سکتا ہے. تو یہ بوڑھا اخروٹ بو رہا تھا, بوائی کر رہا تھا اس کی. تو بادشاہ گزرا, اس کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا یا وزیر بھی تھا. بولا بڑے میاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اخروٹ بو رہے. اخروٹ تو بہت سالوں کے بعد پھل دیتا ہے, آپ کی تو عمر ایسی ہے کہ کیا آپ جئیں گے اس کے پھل کاٹیں گے؟ تو بوڑھے بعض اوقات بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. وہ بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, پچھلے بو گئے, ہم نے پھل کھایا, اب ہم ان کے لیے بو رہے ہیں, وہ پھل کھائیں گے. بادشاہ نے بولا واہ. تو جو ساتھ میں وزیر تھا اس نے اشرفیوں کی تھیلی دی, کیونکہ یہ ان کا دستور تھا بادشاہ کا کہ جس کو وہاں بولے اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دینی ہے. تو جب اشرفیوں کی تھیلی انعام میں ملی تو بوڑھے کے منہ سے نکلا سبحان اللہ, مجھے تو بہت جلدی پھل مل گیا, اس کا ابھی سے مل گیا. تو بادشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا واہ واہ. تب وہ پھر 2 اشرفیوں کی تھیلیاں, کہ ایک بار واقعی ایک اشرفیوں کی تھیلی, تو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پھر مل گئی. اور بوڑھے کو 3 اشرفیوں کی تھیلی مل گئی, سونے کی اشرفیاں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہو. تو ایک مطلب دور کا اس بزرگ نے دور کا سوچا نا کہ یار ہم کو نہیں آئے گا کام, بھلے دوسروں کو آ جائے. تو اگر ہم کسی کے لیے خیر خواہی اور بھلائی سوچیں گے تو اس کا بھی تو اجر تو ہے. یہ تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا نا کہ بنی اسرائیل میں قحط ہوا تو ایک نیک بندہ ایک ریت کے ٹیلے پر ڈھیر پر کھڑا غور کر رہا تھا اپنی قوم کے بارے میں کہ بیچارے بھوکے پیاسے, اوہو کاش یہ ریت کا ٹیلا جو ہے یہ اناج ہوتا, آٹا ہوتا, اور میں ان دکھیاروں میں تقسیم کر دیتا. تو وہ اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی اور انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ تم کو مطلب تمہاری اس اچھی نیت کی وجہ سے آٹا خیرات, اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. بہرحال دور کی سوچنی چاہیے یار, اب بھی یار بعد میں دیکھی جائے گی, جو کچھ ہوگا اب بھی کر لو. لیکن یہ بعد کا وقت آتے دیر نہیں لگتی. دیکھو سب کو تو نہیں, لیکن ایک تعداد جس کو شوگر ہو رہی ہے, شوگر بھری ہوئی نا خون میں, کیا پھر کیا ہوتا ہے, اب میٹھا نہیں کھاتے, گھبراتے ہیں, پھر تھوڑا بہت کھا بھی لیتے ہیں, پھر آزمائش میں آ جاتے ہیں, انسولین میں چلے جاتے ہیں, انسولین لینی پڑتی, تکلیف تکلیف تکلیف. اچھا کیا ہوا, یار اتنی مٹھائی کھا رہا, یار سب کھاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اچھا ہو گیا, اب شوگر ہو گیا. دور اندیشی نہیں کی نا, مٹھائی ہڑپ کرتا رہا اور شوگر میں آپ پھنسا گیا کام سے. یعنی اپنے حصے کی جو مٹھاس تھی اس نے یہ وقت سے پہلے ختم کر لی نا, اب آئندہ یہ پھیکے پر گزارا کرے, اور تھوڑی تھوڑی کھاتا تو یہ عمر بھر کھاتا رہتا. اسی طرح مطلب اور بہت ساری چیزیں, ہمارے کولیسٹرول کیوں ہو جاتا ہے, چکناٹیں, چربیاں, تلی ہوئی غذائیں, تو کباب, تو سموسے, تو پکوڑے, تو پراٹھے, تو ملائی, تو جو آیا مطلب کلی اختیارات. بے بقرعید کو آنے دو, بیل بکرے سب کو کلی اختیارات. اندر پاؤں یہ لڑائی کریں, لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں, یہ نہیں جانا چاہیے. دیکھی جائے گی یار کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے بھی تو برکت کی دعا کی ہے نا, روزی میں برکت کی, اس کے بعد جاننا ہے. میڈیکل اسٹور والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے یا اللہ برکت دے, تو ان کے پاس بھی پہنچنا ہے. تو پھر یہ کہ مسائل ہی مسائل. تو صحت کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں,
اپنے خاندان کے بارے میں، سب کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، سب کے بارے میں آدمی اگر دور اندیشی سے کام لینا تو وہ فائدے میں رہتا ہے. جلد باز آدمی جو ہے وہ اب بھی کا نفع دیکھتا ہے، بعد کے نقصان پر نظر نہیں رکھتا، وہ بہت بڑا نقصان بعض اوقات اٹھاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دور اندیشی نصیب فرمائے، آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل وقتی طور پر بڑا کشادہ نظر آتا ہے، لیکن آگے جا کر پھر اس کے حل کی وجہ سے آگے تنگ گلی آ جاتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تنگ گلی سے گزرنے کی عادت بنانے سے آگے کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ شروع میں تنگ راستے سے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار نہیں یار اب بھی تو حل کر دو یار. بات کی ایک جملہ ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اب بھی نپٹاؤ یار کسی صورت میں. تو وہ جو بات کی بات والی آتی ہے نا، تو پھر یہ کہ یار ابھی جو دیکھ لیں گے بات کی بعد میں. تو یہ اس کو کیسے اس نیچر میں کچھ یاد کر رہا تھا اسی طرح کچھ طلبہ کرام تشریف لائے تھے چند سال پہلے، وہ جو بہت تعداد میں تھی نہیں، تھوڑے سے آئے تھے اور اپنے طور پر آئے تھے شاید ہمارے گھر پہ جنت حال میں. وہ ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہی کچھ مطلب ناڑاوڑی میں حصہ لیا تھا، پتھراؤ میں گھیراؤ میں جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، اس کو اٹھا لیا تھا پولیس نے. وہ بیچارہ کان پکڑ رہا تھا کہ یار کوئی پوچھنے نہیں آیا مجھے، تو اداس بھائی پہ آ گیا تھا. وہ بڑی مشکل سے ہو رہی ہے. وہ بیچارے نے اپنی داستان غم نشان اس سنائی کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہنگامے ہوتے نا تو یہ سمجھ ڈنڈا اٹھایا کوئی فرق، پولیس بھی کچھ نہیں کرتی. پولیس ہوتی ہے، پولیس دیکھتی ہے، پہلے دیکھتی تھی، چہرے نوٹ کرتی تھی، اب ویڈیوز بناتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. ویڈیوز بناتی ہے، اس کے بعد جب آگ بجھ جاتی ہے نا کہ گرم پتیلی کوئی نہیں اٹھاتا، آج جل جائے گا. تو جب آگ بجھ جاتی ہے پھر یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر بندہ اٹھاتے ہیں پولیس والے. اور پھر نہ لیڈر چھڑانے آتا ہے، نہ مطلب باپ چھڑا سکتا ہے. پھر بولیں گے مکان کے کاغذات دو، اگر کیس ہلکا ہے تو مکان کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات. اب گاڑی کے کاغذات کہاں لائے؟ ٹوٹی ہوئی ہے، سائیکل بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے بیچارے کے پاس، باپ کے پاس. اب وہ باپ بیٹے اور خاندان والے کوسنے دیتے ہیں کہ یہ لوگ یوں چڑھا دیتے ہیں، اس کو دوستوں نے یوں چڑھا دیا، فلاں نے یوں مطلب اس کو جوش دلا دیا اور میرے بیٹے کو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. مطلب یہ مجھ کو نئی بات نہیں ہے، یہ آج سے نہیں، یہ میری عمر تو آپ کے سامنے 100 سال تقریباً ہو رہی ہے. تو میں نے تو بہت دور دیکھے نا. یہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اڑاوڑیاں پہلے بھی ہوتی تھی، مارا ماریاں پہلے بھی ہوتی تھی. جب نہ سوشل میڈیا کا وجود تھا، نہ دعوت اسلامی کا تصور تھا، مارا ماری ہوتی تھی. اور یہ بھی پتا تھا کہ پولیس اٹھاتی ہے، پولیس اٹھاتی تھی. اور اٹھا کر پھر جو ماں باپ کو سنے دیتے تھے اور خاندان والے جو دعائیاں دیتے تھے نا کہ ان کو مروا دیا، اب کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، ہم کیا کریں، یہ کریں. ارے خود دعوت اسلامی سے لوگوں نے بعض اوقات ایسے ہوئے نا رابطے کیے ہیں کہ چھڑاؤ. تو ہم نے تھوڑی بھیجا تھا یار، سمجھے کہ ہم کیسے چھڑائیں یار. ہماری کوئی اس طرح کی اپروچ بھی نہیں ہے. ہم کیسے کس کو چھڑائیں اور کس کو چھڑائیں. ہمارے تو یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی شرافت ہو نا تو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، تو کچھ نہیں ہوتا. میں ایسا ہوا ہے کہ میں ہنگاموں میں اکا دکا ایسا ہوا ہے کہ میں پھنسا ہوں، نکلا ہوں، ہنگامے ہو رہے ہیں، فائرنگ، پتھراؤ یا کچھ ایسا. بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں. ایک بار کا تو مجھے برابر یاد ہے. تو وہ بھاگ رہے ہیں، پولیس ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، میں بھی گزر رہا ہوں. میں نے کیا میں ایک مجھے وہ دکان کا جو اوٹلا ہم بولتے ہیں چبوترا پلیٹ فارم، وہ نظر آ گیا. میں اطمینان سے اس پہ بیٹھ گیا. پولیس بھاگ رہی ہے، پکڑ رہی، یقین مانے آخر تک مجھے پولیس نہیں بولے تو بھائی کیوں بیٹھا ہے. مجھے کوئی جانتا نہیں، تو وہ دور تھا، پتہ نہیں میری داڑھی بھی نکلی تھی یا نہیں تھی یاد نہیں ہے، یا اتنی نکلی ہوگی، تھوڑی سی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ تو نہیں پوچھ. اگر میں بھاگتا پولیس کو دیکھ کر تو مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا. میرا باپ تو 1.5-2 سال کا تھا، وفات پا گئے میرے والد صاحب، مجھے کون چھڑاتا. اور اس طرح کے بہت سارے قیدی آج بھی جیلوں میں ملیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں بیچاروں کو. اور بعض اس میں مظلوم ہوتے ہیں، وہ پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے.
तो ऐसे मौके पर भागना फंसा भी देता है, और बाद वक्त ना भागना भी फंसा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हो सकता है कि पुलिस आकर खड़ी हो जाए, सियाना बनता है, चल तो क्या करे आदमी। है मैंने ना पत्थर मारा था ना पत्थर उठाया था, मैं कुछ भी नहीं किया था, मैं गुजर रहा था। तो ऐसे मौके पर बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। समझ में यही आता है कि हंगामे हड़तालें अड़ाउड़ी होती हो ना, हम भले घर की चार दीवारी भली, वरना अगर कुछ का कुछ हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अगर कोई किसी ने बचा भी लिया तो अंदर जाकर आसानियां नहीं है, तकलीफ है। मेरे इस आदमी तो टेंशन में शायद मर जाए। कैसे इस्तिंजा करेंगे, कैसे वुज़ू करेंगे, किस तरह अपने आप को पाक रखेंगे, नमाज तर्क करने का तसव्वुर नहीं है, नमाज कैसे तर्क करेंगे। मैं तो ये इस तरह के मामला में मेरी ये बहुत बड़ी घबराहट और टेंशन ये इस्तिंजा वुज़ू का है कि मैं क्या करूँगा जाके अंदर, कैसे होगा। फिर दूसरा ये कि तकलीफ़ें हैं, फिर शायद वो पंखे भी नहीं देते होंगे गर्मी में, आदमी मतलब सोए कैसे पंखे के बगैर। खाना भी जिस तरह का ये देते होंगे, तो दवाएं भी नहीं देते, लोग मर जाते हैं जी अंदर, बाज़ वक़्त लॉकअप में मर जाते होंगे। फिर पिटाई करते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, बाज़ सूरतों में बहुत पिटाई करते हैं। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। हमारी लड़ाई अपने नफ्स के साथ है और शैतान के साथ है। नो कंप्रोमाइज़ का बोर्ड भी लगा हुआ है। भाई इससे लड़ना है, नफ्स और शैतान से इसका मुकाबला करना है, और अल्लाह पाक की इबादत में मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ते चले जाना है। सुन्नतें आम करनी है, दीन का काम करना है। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, शाफ़िए रोज़े जज़ा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, नजरिया गौस का सबसे आखिरी नबी, ख्वाजा का नजरिया सबसे आखिरी नबी, है रजा का नजरिया सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, बच्चे बच्चे का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा जामिया हनफिया गौसिया आरिफ वाला से, या सैयदी मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि दौरा तालिब इल्मी में वालिदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कैसे मुमकिन है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। दौरे तालिब इल्मी में क्या जिन्स बदल जाती है, मखलूक तब्दील हो जाती है, क्या होता है? दौरे तालिब इल्मी में जितना मौका मिलता है ना रिश्तेदारों से और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का, बाद में जब आप मसरूफ़ हो जाएंगे ना, ड्यूटियाँ आपकी तो इधर उधर ड्यूटियाँ लग जाएंगी, काम बढ़ जाएंगे और टेंशन बढ़ जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप ख्याल कम रख सकें। अभी तो अब तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो ये सोचे भी नहीं। और सिले रहमी तो करना है, कतए रहमी हराम है, सिले रहमी वाजिब है। रिश्ता काटना ये हराम है, रिश्ता जोड़ना है और जुड़ा हुआ रखना भी है, तो तोड़ना नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसमें ये मशवरा दिया जा सकता है कि जैसे कि हमारे तलबाई कराम बाज़ों का 6 महीने 8 महीने तक अपने जामियातुल मदीना या मदारिस में वगैरह पढ़ते हैं, तो फ़ोन तो सबके पास होता है, तो मिसाल के तौर पर जुमा अपने वालिदैन को फ़ोन करके जुमा मुबारक, खैर आफ़ियत, या इसके अलावा और दीगर अय्याम में अपने वालिदैन भाई बहनों को बातचीत करना, सलाम दुआ करना, खैर वगैरह पूछना, कि इससे भी हो सकता है कि उनके अंदर ये बात पैदा हो कि माशाल्लाह ये जितना पढ़ रहा है
اتنی زیادہ اس کے اندر ہمارے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طلبہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ شاید کئی دنوں تک یا کئی مہینوں تک ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنے گھر میں والدین یا بھائی بہنوں سے رابطہ نہ رہتا ہو. ہوں گے ایسے کم میرا خیال ہے. ان کو استادوں کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کا بھی کیا ہوتا ہے کہ مزاج کہ مہینوں تک ماں باپ کو پوچھے ہی نہیں. جن کا موبائل نہیں ہے وہ الگ صورت ہے. اس کی صورتیں تو ہیں, لیٹر لکھ سکتے ہیں, لیٹر میں سستی ہوتی ہوگی, مطلب موبائل نہیں ہے دوسروں کے ذریعے ترکیب بنا لیتے ہوں گے. اب یہ ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا ہوگا, ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کہ لیٹر لکھ کر بہرحال یہ کہ کسی طرح بھی رابطہ تو کرنا چاہیے اور ان کو پوچھتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے. آپ کو خوبصورت پتھر بھی بھیج دیں نا خوبصورت, کہ کراچی سے یہ میں گیا تھا کہیں مدنی قافلے میں, تصور ہے مدنی قافلے کا؟ نہیں ہے نا. تو مدنی قافلے میں گیا تھا, یہ ادھر وہ کنکر بہت خوبصورت لگے تو میں نے وہ چند اٹھا لیے. میں نے کہا امی کو بھیجوں گا, امی ناراض بھی ہوئی تو خوشی کا ہمارے ہنس پڑے گی کہ میرے بیٹے نے تو میرا خیال کیا. تو اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ تحفہ, بھلے کوئی نالے پاک کا کارڈ بھیج دیا ایک بات ہے, کوئی رسالہ بھیج دیا, کوئی کھانے پینے کی چیز ہلکی بلکی بھیج دی, وہاں بھلے ملتی ہے لیکن تحفہ جاتا ہے نا اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اتحاد و تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. تو حدیث پاک میں اس طرح مطلب یہ کہ آپ کیا کریں. اور جس کے بعد واٹس ایپ دونوں طرف سہولت ہے یا فون کی سہولت ہے پھر تو وہ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. رابطے رکھنے چاہیے, دو چار دن حال احوال پوچھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خالی ماں باپ ہی نہیں, بھائی بہن ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, چاچو ہے, سب سے موقع سے رابطہ ہو جائے تو میٹھا مدینہ, محبت بڑھے گی. یہ نہیں کہ مولوی بن گیا تو اب یہ کہ یہ بد مزاج ہو گیا ہم کو پوچھتا نہیں ہے, یہ نہیں, بلکہ ہمیں زیادہ خوش مزاج بننا ہوگا تاکہ مطلب لوگ ہمارے اس فیلڈ سے کترائیں نہیں بلکہ قریب آئیں. اس کا ایک اور فائدہ ہے حضور, یہ بعضوں کا جیسا آپ نے فرمایا ماموں, اسی طرح ماموں زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, کزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں, ماموں چچا وغیرہ جو آپ فرما رہے ہیں, ان سے اگر رابطہ رہتا ہے نا تو کبھی ان کو کوئی ایسا شرعی یا ایسا کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا تو وہ براہ راست اپنے اس بچے سے رابطہ کرتے ہیں, بیٹا تم تو پڑھ رہے ہو, بتاؤ اس کا کیا حل ہے, اس کا کیا جواب ہے, یہ کیسے ہوگا. تو وہ جو اپنی لائن کے مطابق جو ان کو راستہ بتائیں گے اور جو ان کی گائیڈ لائن کریں گے, وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل سے حل ہو سکتے ہیں اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر شاید رہیں گے. تو ابھی سے گائیڈ لائن دے دینی ہے ان کو. گائیڈ لائن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی مطلب کہ مفتیان کرام, علماء کرام سے پوچھ کر وہ ان کی رہنمائی کریں گے. عقائد و نظریات کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو سکتا ہے. تو ان سے رابطہ رہے گا نا تو یہ جن سے رابطہ وسیلہ بن سکتا ہے, تو وہ اسی طرف ان کا رہنا ہوگا انشاءاللہ. اپنے طور پہ مسائل نہیں بتانے, ہاں یہ آسان. تو اگر پوچھے کہ بتاؤ اور کیسے بولے گا کہ میرے کو نہیں آتا, تو وہ بولیں گے نہیں کہ پھر پڑھنے کیوں گئے. میری غلطی تو سب سے ہوتی ہے اس میں, کیا انبیاء کرام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, ہم لوگ معصوم تھوڑی یار. تو کچھ کریں گے تو غلطی ہوگی نا, جب کریں گے نہیں تو غلطی کہاں سے ہوگی. یہ بھی بتا ہی نہیں مسئلہ کہ بھئی دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر ہے, اس سے آپ معلوم کر لیں. تو نمبر عام ہے دارالفتہ اہل سنت کا. اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے, ہم لوگ ترستے تھے, میں تو کتنے میل سفر کرتا تھا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, مفتی اعظم پاکستان کے پاس جاتا تھا. لیکن اب تو اتنا سچی بولتا ہوں آسان ہو گیا یار. پھر بھی سستی ہے, سستی نہیں بلکہ اپنی معلومات پر اعتماد ہے. اما خان آفتاب, میں نے اتنا پڑھا ہے, پھر وہ فاسٹ بولنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب تو پیج کھول کے بیٹھے ہیں اور مطلب جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا ہے, اور پوچھو تو مفتی کی تعریف بھی اس کو نہیں آتی ہوگی کہ مفتی بولتے کس کو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احمد نواز سلطانی ہے, میں لاہور سے تشریف لایا ہوں اور جامعہ رسولیہ شرازیہ سے. سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ محتاط آدمی خوش رہتا ہے, اور مسلمان ہونے کی احتیاط سے کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ جن باتوں سے اسلام منع کرے ان سے محتاط رہنا چاہیے.
दूर रहना चाहिए। ये तो एक ज़रा के जामिया जवाब हो ही गया। तो अब मज़ीद ये कि तो जैसी जिसकी कैटेगरी, जैसा जिसका मनसब, उसके मुताबिक उसको एहतियात करनी होती है। एक आम आदमी है, चौराहे पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बात करता है या मतलब कुछ रफ टॉकिंग भी कर लेता है, तो लोग इसको नोट नहीं करेंगे। और एक दाढ़ी वाला है या दाढ़ी और इमामा है, मजहबी वज़ाक़ता है, या मस्जिद का इमाम है, पता है कि इमाम साहब ही है या ख़तीब साहब है, और वो अगर ज़ोर से कहका भी बुलंद करेंगे तो लोग नोट करेंगे ना होकर। तो इसलिए जैसा मनसब, तो एहतियात की तो ज़ाहिर है कि बहुत हाजत है। और आपका जो तबका है, हमारा जो तबका है मजहबी लोगों का, इनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हर वो सूरत तर्क करनी होगी जिससे अवाम जो है ना वो दूर भागती हो, नफ़रत करती हो। कुछ लोग तो सबके साथ होते हैं, कुछ लोग हर एक के साथ हो ही जाते हैं, चाहे वो कितना ही रफ टॉकिंग करता हो ना, लोग उसके साथ वो अल जिन्सो यमीलो इला जिन्स से ही है ना, हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ मिलान रखती है। तो ये तो होता है, लेकिन जनरल पब्लिक, अरबों की आबादी है यार, तो अगर आप 150 जमा हो गए आपके पास, तो आप समझते हैं कि वो लोग मेरे साथ हैं, कोई भी नहीं आपके साथ। तो इसलिए कि ये इन सबको करीब करना है, तो हर उस बात से हमें एहतियात करनी है कि जिससे तनफीर की सूरत बनती हो, कि लोग हमसे नफ़रत करेंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे। अब वो चाहे बाल हो, चाहे लिबास हो, चाहे हमारी ग़िज़ा हो, चाहे उठना बैठना, रफ्तार गुफ्तार, सोबतें, ये सब में मोहतात रहना पड़ेगा, ताकि किसी को किसी तरह भी हमसे मतलब यानी कि दूर ना हो, बंदा हमारे करीब आए और हम मतलब यानी उसको नेकी की दावत देने में कामयाब हों। हाँ, हम अगर शरीयत पर अमल करते हैं और किसी को बुरा लगता है तो ठीक है, आधी रोटी कम खाए, वो एक अलग सूरत है। लेकिन आमतौर पर ये सूरतें नहीं होती। सूरतें वही हमारी रफनेस, हमारी अखलाकी कमज़ोरियाँ, बेहतियातियाँ, वो अड़ा उड़ी, और ये चीज़ें जो है ना, सच्ची बोलता हूँ कि लोगों को हमसे बहुत दूर कर देती हैं, बहुत दूर कर देती हैं। लोग हमसे भागते हैं। आज देखो हमारे तबके से अवाम जो है ना ये दूर है। आप समझते हैं हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ नहीं है, अवाम बहुत दूर है। कॉलेज पढ़ाएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, खर्चे करेंगे, कितने खर्चे करते हैं। और मौलाना प्रोडक्शन जो है, आलिम प्रोडक्शन, मुफ्ती प्रोडक्शन फ्री हो रहा है, बल्कि वजीफ़े दिए जा रहे हैं। जो तखस्सुस फ़िक़्ह करते हैं इनको तो उल्टा मतलब वजीफ़ा देते हैं कि यार पढ़ो भी, हमारे साथ मुफ्त में खाओ भी, और ये लो पैसे भी लो, जेब खर्ची भी लो। ये हो रहा है ना, कितने हैं आपके पास तखस्सुस फ़िक़्ह करने वाले, और ये दुनियावी उलूम में करोड़ों रुपए नहीं तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, दुनिया के दिगर ममालिक में जाके पढ़ ही रहना। लोग हमसे दूर भागते हैं, हमारे पास नहीं आते। मौलाना नहीं बनना है, मिस्टर बनना है। तो आखिर इसकी जो वजूहात हैं, इनमें हो सकता है कोई ऐसी वजह भी हो कि हमारा अपना अंदाज जो है वो भी बाद लोगों को दूर रखता हो हमसे। अगरचे उनकी गलती है, ऐसा नहीं है, सबका अंदाज रफ नहीं होता, लेकिन बहरहाल उनकी गलतफहमी है। और सबको चाहिए कि घर में कम से कम एक आलिम दीन तो बनाए, एक तो होना चाहिए जो सबकी सिफारिश कर दे, अल्लाह करे नजात का ज़रिया बन जाए। बल्कि हर फ़र्द को, फ़र्ज़ उलूम तो हर फ़र्द को सीखना है, ज़रूरी है। और आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्यों भाई, ऐसा ही आलिम बनना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन फ़र्ज़ उलूम फ़र्ज़ ऐन है। हर फ़र्द पर अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये फ़र्ज़ होते हैं। तो ये ज़रा मौलाना सिखाएंगे, उलमा सिखाएंगे, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये उलूम नहीं मिलते। तो अल्लाह करे कि मतलब हमारा अंदाज़ ज़िंदगी ऐसा हो जाए कि लोग यानी कि उड़ते हुए हमारे पास आए यार, दौड़ते हुए आए कि चलो यार इनकी सोबत में बैठते हैं, हमारी दुनिया और आखिरत में बेहतरियाँ होंगी। ऐसा बन जाए ना हम सब, तो सही बोलता हूँ कि हमारे मुआशरे का नक्शा बदल जाए, हर तरफ अमन व अमान कायम हो जाए, कि फ़र्द से मुआशरा बनता है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे नाम मोहम्मद आमिर सुहेल रिजवी है और मैं जामिया फ़खरुल-उलूम दरोगा वाला लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा हाफिज़ आलिम मुफ्ती बने, तो इसकी क्या सूरत बन सकती है? प्लीज़ इस सवाल का जवाब फरमा दें। हर शख्स चाहता है, अल्लाह वो दिन करे आपकी ज़बान मुबारक। हमें ये जो बैठे ना ये तो चाहते होंगे, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है क्या वो हमारा तो फील्ड यही है कि हमारा तो घर की एक एक ईंट जो है वो एक मुबालगा है कि सब मतलब उलमा बन जाए, हमारे ख़ानदान का हर फर्द उलमा दीन हो। लेकिन अवाम कहाँ चाहती है? हर फर्द तो नहीं चाहता। यानी शायद हो सकता है सबकत लिसानी हो या समझ में कुछ कि हर फर्द को चाहिए कि हमको आलिम बनना चाहिए या इल्म दीन हस्बे ज़रूरत हासिल करना चाहिए, यह होना चाहिए। और वाकई इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए और कोशिश करने से ही होगा। अस्साइयु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील अल्लाह पाक फरमा देगा। सबको कोशिश करनी है कि इल्म दीन हासिल करें और इसके लिए कोई मदरसा ज्वाइन करना लाजिम नहीं है, पर्सनल स्टडी से भी हो सकता है। दीनी मुताला करें, दीनी कुतुब, लेकिन सिर्फ आशिका रसूल उलमा अहले सुन्नत की किताबें पढ़ें, वरना आप मिलेंगे नहीं कि कहाँ हैं। बहुत सारे फितने जो है ना चारों तरफ कमंदें डालकर बैठे हुए हैं और पहचान किसी को है नहीं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। दावत इस्लामी भली आप भले माशाल्लाह लाखों करोड़ों मुसलमान दावत इस्लामी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाबस्ता है और दुनिया कई ममालिक में काम कर रही है। तो इतनी बड़ी दावत इस्लामी के होते हुए इधर उधर जाने की ज़रूरत भी क्या आपको? बस समुंदर मौजे मार रहा है और अब नहर के पीछे पड़े यार। बहर को छोड़कर नहर पर कोई नहीं जाता और नहर को छोड़कर कोई लहर पर नहीं जाता, तो समुंदर के पास आ जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आशिका रसूल का वो ठट्ठे मारता हुआ समुंदर है कि इसकी किश्ती में जो भी सवार होगा इंशाअल्लाह नहीं डूबेगा, इसकी किश्ती मदीने के किनारे पर लग जाएगी और फिर इंशाअल्लाह वाया मदीना जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स से फरमाया अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसकी कैसी तरबियत की और तुमने इसे क्या सिखाया। हवाला शुअबुल ईमान जिल्द 6 पेज नंबर 400, हदीस पाक नंबर 8662। लिहाजा अपनी औलाद को वो कुछ सिखाइए कि जिससे क़यामत के दिन आपको रुसवाई का सामना ना करना पड़े। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया। अतिया माने गिफ्ट, गालिबन गिफ्ट तोहफा है ना अतिया। ऐसा अतिया यानी गिफ्ट नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो। हवाला तिरमिज़ी जिल्द 3 पेज नंबर 383, हदीस नंबर 1959। हकीमुल उम्मत हज़रत अलहाज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया यानी तोहफा क्या हो सकता है कि ये चीज़ दीनों दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से न जाए, बल्कि इन्हें दीनदार बनाकर जाएं जो खुद इन्हें भी कब्र में काम आए, कि जिंदा औलाद की नेकियों का सवाब मुर्दा को कब्र में मिलता है। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 6। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आदाब के तौर पर एक मैं आपको एग्जांपल जो जहन में आ रही है वो मैं दे दूं। अब हमारे यहाँ जो जैसे वालिद अपने बेटे को एक अदब सिखाएगा, बेटे को छींक आई तो उसको सिखाया जाएगा, जैसे छींक है ना बेटा बोलो सॉरी सॉरी। अब ये हमारे यहाँ सिखाया जाएगा, जबकि छींक आने पर उसको सिखाना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अदब है ना, हमारे अदब वो है जो मैंने अभी पहला कि ये एक्सक्यूज़ मी
جہاں پر جو ایک شریعت کا دین کا ہمارے ایک پیغام ہے کہ یہ آئے، یہ ہو تو یہ کریں، یہ ہو تو یہ کریں، یہ تو یہ کریں، اس کے بجائے جو ایک معاشرے میں جو کچھ رائج ہوتا ہے جو کہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے اس کو سکھایا جائے. تو ادب سکھانے میں دین کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں ادب کی تعلیم دی ہے وہ ادب ہم اپنی اولاد کو سکھائیں. ظاہر ہے کہ وہ ادب کی بھی یہ مفتی احمد یار خان نے بیان کیا ہے. صراط الجنان جلد 5 پیج نمبر 575 میں کچھ اس طرح لکھا ہے، مال اور اولاد آخرت کے لیے عظیم زاد راہ، یعنی بہت کام آنے والے بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا. یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی. بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی بہت بڑی برکت ہے. بچوں کو قرآن کریم پڑھانے اور عالم و حافظ بنانے کے بے شمار فوائد ہیں. اس کی ایک بہت بڑی برکت سنیے. حضرت سیدنا ثابت بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے، مگر جب ان کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے. حوالہ حسن التنبو جلد 10 پیج نمبر 235 دار النوادر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ